بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, this is work for day 4. جیسا کہ work for day 3 میں ہم نے ملکی معیشت کے بارے میں بات کی کہ پاکستان کی معیشت جو ہے 1947 سے لے کر 2014 تک اس کے مختلف 7 مراحل کے بارے میں ہم نے بات کی کہ کس طرح پاکستانی معیشت نے ہر 10 سال میں کام کیا. اب اس معیشت کو چلانے کے لیے کسی بھی ملک کے چند شعبے جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. وہ شعبے کیوں اہم ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بغیر ملک کی معیشت چل نہیں سکتی. وہ شعبے کیا ہیں؟ جیسے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، تو ان شعبہ جات میں زراعت کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اسی طرح اگر ہم پاکستان کے خد و خال کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ میدانی علاقہ، ایک خاصی تعداد میں پہاڑی علاقہ، اور ایک وسیع و عریض پاکستان کے پاس صحرا بھی موجود ہے. یعنی پاکستان میں صحرا، میدان اور پہاڑی علاقے بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دریا بھی موجود ہیں. اس سے بڑھ کر پاکستان کی معیشت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خد و خال میں ایک بہت بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ سمندر کی پٹی بھی لگتی ہے، جہاں پر ہماری کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر ملکی معیشت کو عروج کی طرف رواں دواں کرتی ہیں. ہم نے اسی چیز کا جائزہ لینا ہے. اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں بیٹا، جو آپ کا سلیکٹڈ کورس ہے اس میں معیشت کے اہم شعبے جو ہیں یہ کویسچن موجود ہے، جسے آپ ALP کہتے ہیں. تو آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ ان شعبہ جات میں سے جن میں زراعت کی ہم نے بات کی. اگر ہم اپنے پہاڑی اور صحرائی علاقوں میں بات کریں تو وہاں سے بہت سی معدنیات ہمیں حاصل ہوتی ہیں. معدنیات ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح اب اس زراعت سے جو خام مال نکلتا ہے، جو معدنیات سے ہم معدنیات نکالتے ہیں، ان دونوں چیزوں سے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہم اپنی انڈسٹریز لگاتے ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعتیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ صنعتیں. لہذا صنعتیں جو ہیں وہ زراعت سے ملنے والے خام مال اور معدنی ذخائر سے حاصل ہونے والے خام مال کی مدد سے ہماری صنعتیں کام کرتی ہیں اور کئی نئی چیزیں بناتی ہیں، جن چیزوں کو ہم جب ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ملکی استعمال میں لاتے ہیں تو خاطر خواہ زر مبادلہ کمایا جاتا ہے. لہذا آج ہم ان میں سے سب سے پہلی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ معیشت کے اہم شعبہ جات میں سے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اور وہ ہیں ملکی معدنیات. وہ کیا ہیں؟ معدنیات. کیونکہ معدنیات جو ہیں یہ کسی ملک کی ترقی کے لیے اہم وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے.
پاکستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے 1975 میں معدنی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام کیا گیا۔ کیوں قیام کیا گیا؟ تاکہ یہ کارپوریشن مل کر کام کرے، ایک ادارہ قائم ہو اور ملک کے مختلف علاقہ جات میں جہاں پہ معدنی ذخائر موجود ہیں ان پر کام کرے، ان معدنی ذخائر کو نکالنے کے لیے، ان معدنی ذخائر کی مزید تلاش کے لیے۔ جب ایک ادارہ ہوگا تو وہ ادارہ اپنے انداز سے کام کرے گا، اور جب وہ کام کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کی معیشت میں اضافہ ہوگا۔ جب اس ادارے نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ہماری معدنیات جو ہیں وہ دو طریقوں سے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ایک وہ معدنیات ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ دھاتی معدنیات، اور ایک وہ ہیں غیر دھاتی، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک کو ہم کہتے ہیں میٹلز اور ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نان میٹلز۔ اب دھاتی معدنیات کون کون سی ہیں؟ جن میں لوہا ہے، تانبا ہے، کرومائٹ وغیرہ ہے، یہ ساری جو ہیں یہ ہماری کیا ہیں؟ میٹلز۔ لہذا کسی بھی ملک میں میٹلز کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میٹلز کے بغیر ہماری بڑی بڑی بلڈنگز، یعنی لوہے کے بغیر، سریے کے بغیر یا لوہے سے بنی دوسری اشیاء جو ہیں، بڑی بڑی صنعتیں کام ہی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوسری ہماری آتی ہیں نان میٹلز، یعنی جس میں خوردنی نمک ہے، چونے کا پتھر ہے، سنگ مرمر ہے، جپسم ہے، یہ کیا ہیں؟ ہمارے نان میٹلز۔ اور ان نان میٹلز کا بھی ہمارے کیمیکل انڈسٹری میں بہت بڑا کام ہے۔ لہذا جب معدنی ترقیاتی کارپوریشن نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے ان دو گروپس میں معدنیات کو تقسیم کیا، ایک دھاتی معدنیات اور ایک غیر دھاتی معدنیات۔ اور ان معدنیات کو جب فائنڈ آؤٹ کیا گیا، ڈھونڈا گیا، تو ان کے بارے میں مختلف آگے ورکنگ شروع ہوئی۔ جیسا کہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی اہم معدنیات میں سے سب سے پہلا جو آپ کے بک میں دیا گیا ہے وہ ہے معدنی تیل، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیٹرولیم۔ اب اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں تو پاکستان بہت زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات ہم نہ صرف ہمارے ملکی کنویں جو ہیں اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، بلکہ پاکستان بہت بڑی مقدار میں پیٹرولیم باہر سے امپورٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے ان چیزوں کا استعمال بہت ضروری بھی ہے۔ ہم پیٹرولیم سے اپنی بجلی بنا رہے ہیں، ہم پیٹرولیم سے اپنے دوسرے مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ذرائع نقل و حمل کا دار و مدار مکمل طور پر پیٹرولیم پر ہے۔ لہذا اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ پاکستان کے معدنی تیل جو ہے اس کی اہم مصنوعات کون کون سی ہیں، تو وہ دیکھیں، سب سے پہلے پیٹرولیم جو ہوتا ہے بیٹا، یہ ہمیں زمین سے جب حاصل ہوتا ہے تو یہ گار کی مانند ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹرول نکل آیا، اس میں سے ڈیزل نکل آیا، اس میں سے مٹی کا تیل نکل آیا، نہیں، یہ ہمیں گار کی مدد سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہماری انڈسٹریز میں وہاں پہ اس کو ریفائنریز میں ریفائن کیا جاتا ہے۔ جب ریفائن کیا جاتا ہے تو اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں سے گیسولین نکالی جاتی ہے، اس میں سے مٹی کا تیل حاصل ہوتا ہے، اس میں سے ڈیزل نکالا جاتا ہے، جس میں سے موبلائل نکالا جاتا ہے، اس میں سے ہمارا پیٹرول نکلتا ہے، اس میں سے ہماری موم نکلتی ہے، اس میں سے ہمارا کول تار نکلتا ہے، حتیٰ کہ یہ ساری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، پیٹرول کی بھی آگے آپ اکثر پیٹرول خریدنے جاتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک آپ کو ہائی کوالٹی ملتا ہے، ایک آپ کو نارمل کوالٹی ملتا ہے۔ اب گاڑیوں کے لحاظ سے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کچھ گاڑیاں ہیں ہماری وہ پیٹرول کے بجائے ڈیزل پہ چلتی ہیں، گاڑیوں کے انجن میں ہم موبلائل کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں
استعمال کرنے کے بعد پیٹرولیم کی سب سے آخری جو ہے جسے ہم کول تار کہتے ہیں یا جسے ہم عام زبان میں لک کہتے ہیں، یہ سڑکیں بنانے کے لیے اس کے اوپر بلیک جو استعمال ہوتی ہے کارپیٹنگ کے لیے، وہ کیا ہے، وہ سب سے آخری ہماری چیز ہے۔ لیکن بات یہاں سمجھنے کی بیٹا یہ ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہم زمین سے معدنیات نکالتے ہیں اس کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی، تمام چیزیں مختلف انداز سے استعمال کی جاتی ہیں۔ لہذا پاکستان میں اس پیٹرولیم کو صاف کرنے کے لیے، ریفائن کرنے کے لیے مختلف کارخانے لگائے گئے۔ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام کے بعد تیل کی تلاش کے لیے مزید پیش رفت ہوئی کہ اس کارپوریشن نے پاکستان کے مختلف علاقہ جات میں تیل کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ پاکستان میں معدنی تیل کہاں کہاں موجود ہے۔ ہمارے مختلف علاقوں میں اگر ہم غور کریں تو ان میں سے جو سطح مصطفیٰ پوٹھوہار کا علاقہ جو ہے وہ معدنی تیل کی پیداوار کا ایک بہت پرانا خطہ ہے، یعنی بہت پرانے دور سے پاکستان، اگر اس کو بننے سے پہلے کہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ وہاں پہ پیٹرولیم کی مصنوعات موجود ہیں۔ لہذا ان علاقہ جات میں سے اگر ہم غور کریں کہاں کہاں جو ہیں وہ معدنی تیل کے کنویں موجود ہیں تو پاکستان کے اس پوٹھوہار کے علاقے میں بالکسر ہے، کھوڑ ہے، ڈھلیاں ہے، جویا میر ہے، منوال ہے، تت ہے، کوٹ سارنگ اور میال آدی کے جو علاقے ہیں، ان سارے علاقہ جات میں پیٹرولیم کے مختلف قسم کے کنویں موجود ہیں۔ اب یہ تو علاقہ وہ ہے جو سطح مرتفع پوٹھوہار کا علاقہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر زیریں سندھ، کیونکہ صوبہ سندھ کے دو علاقہ ہیں، ایک بالائی سندھ جو کہ دریائے سندھ سے بالائی حصہ ہے اور ایک زیریں حصہ ہے جو نچلا حصہ کہلاتا ہے۔ اس کے معدنی تیل کے اہم پیداوار کے جو علاقے ہیں ان میں خزیلی ہے، ٹنڈو الایار ہے، زمزمہ ہے، یعنی یہ وہ علاقے ہیں جو صوبہ سندھ میں بھی جہاں پر تیل کے کنویں موجود ہیں، اور یہ ذخائر ملکی تیل کی ضروریات کو کافی حد تک پورا کرتے ہیں۔ لیکن بات یہاں میں نے جو کی کہ پورا کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن یہ پوری ملکی ضروریات کو مکمل طور پر پورا نہیں کرتے، جس وجہ سے بیٹا پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک سے بھی معدنیات میں سے پیٹرولیم کی بہت بڑی مقدار کو امپورٹ کرتا ہے اور ملکی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو دیکھیں آج کے ہمارے ورک فار ڈے 4 کے لیے بہت ہی معمولی باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، پاکستان کی معیشت کے 3 بڑے اہم شعبے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 معدنیات، نمبر 2 ایگریکلچر یا زراعت، نمبر 3 کون سی 3 ہے؟ صنعتیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈسٹریز۔ اور جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ معدنیات اور زراعت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ کیوں؟ معدنیات سے خام مال آئے گا، زراعت سے خام مال پیدا ہوگا تو ہماری انڈسٹریز کام کریں گی۔ لہذا انڈسٹریز کے کام کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ان میں سے ہم پہلی جو چیز ہے، جو اہم شعبہ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، وہ کیا تھی؟ معدنیات۔ اور معدنیات کے بھی کوئی بھی کام ہے اس کے لیے میں نے آپ کو پہلی بات کہی کہ اگر آپ کو شارٹ کویسچن آتا ہے کہ معدنیات کا جو شعبہ قائم کیا گیا اس کا نام کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ معدنی ترقیاتی کارپوریشن۔ کیا؟ معدنی ترقیاتی کارپوریشن۔ ٹھیک ہے، اب اس کارپوریشن کا قیام کب ہوا؟ 1975 یعنی 1975 میں۔ اس کے بعد معدنیات کے کتنے گروپس ہیں؟ دوسرا شارٹ کویسچن آتا ہے۔ معدنیات کے 2 گروپس ہیں۔ کون کون سے؟ ایک کو ہم کہتے ہیں میٹلز یعنی دھاتیں، اور ایک کو ہم کہتے ہیں نان میٹل یعنی غیر دھاتیں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ ایگزامپلز کے ساتھ اس شارٹ کویسچن کو آپ
بیان کریں تو آپ لکھیں گے معدنیات میں سے جو دھاتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ لوہا ہے، تانبا ہے، کرومائٹ وغیرہ ہیں۔ جبکہ اگر غیر دھاتوں کا نام لیا جائے تو آپ کہیں گے خوردنی نمک ہے، چونے کا پتھر ہے، سنگ مرمر ہے اور جپسم وغیرہ موجود ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شارٹ کویسچنز اس میں سے بنتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کی جو معدنیات ہیں ان میں سے اہم معدنیات کون کون سی ہیں؟ وہ مختلف معدنیات کے آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ شارٹ کویسچن میں اگر آئے تو آپ لکھ سکتے ہیں معدنی تیل ہے، قدرتی گیس ہے، تانبا ہے، خام لوہا ہے، کوئلہ ہے، نمک ہے۔ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ معدنیات، یعنی آپ نے ابھی جو دھاتی معدنیات اور غیر دھاتی معدنیات میں اگزامپلس دی ہیں وہ کیا ہیں؟ مکمل معدنیات ہیں۔ اب ان میں سے ہم نے پہلی معدنی ذخیرے کے بارے میں بات کی کہ معدنیات میں سے سب سے پہلے جو بات کی وہ معدنی تیل کی بات کی کہ معدنی تیل جو ہے یہ زمین سے کیسے حاصل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ غار کی مدد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں سے مختلف ریفائنریز یعنی اس کو صاف کرنے کے کارخانوں میں یہ معدنی تیل کو پھر صاف کیا جاتا ہے اور اس کی مختلف کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں، یعنی اس کے مختلف لیول بن جاتے ہیں، جن میں نے بتایا آپ کو پیٹرول ہے، مٹی کا تیل ہے، ڈیزل ہے، موبلائل ہے، موم اور کول تار وغیرہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری اس ایک غار میں سے چیزیں نکلتی ہیں، یعنی ان کے درجے ہیں، مختلف سٹیپس ہیں۔ پھر ہم نے بات کی کہ یہ آئل اور گیس جو ہے اس کے حوالے سے کارپوریشن کا کام آیا عمل میں، اور وہ کارپوریشن کا قیام عمل میں کیسے آیا؟ تاکہ ملک میں مختلف علاقہ جات میں جہاں جہاں یہ چیزیں موجود ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے، اور فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد ان چیزوں کو ملکی استعمال میں لایا جائے۔ لہذا اس کارپوریشن نے پاکستان کے مختلف علاقہ جات جن میں سے میں نے بیان کیا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ معدنی تیل کے ذخائر موجود ہیں، تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے سطح مرتفع پوٹھوہار۔ کہاں پہ موجود ہیں؟ سطح مرتفع پوٹھوہار کے علاقے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ زیریں سندھ کے علاقے میں۔ ٹھیک ہے، اگر مختلف شہروں کے بارے میں سوال کیا جائے کہ کون کون سے شہروں میں یا کون کون سے علاقہ جات میں معدنی تیل کے کنویں موجود ہیں، تو آپ ان میں سے 3-4 کے نام لکھ سکتے ہیں۔ بالکسر ہے، کھوڑ ہے، ڈلیاں، جویا میر، جو بھی آپ ان میں سے سارے یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پورے نہ یاد کر سکیں تو ان میں سے کم از کم آپ 5-6 علاقہ جات کے نام یاد کریں۔ یہ آپ کے مختصر سوالات کے لیے بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو بیٹا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو میں نے ریپیٹ نہ کی ہو اور آپ کو یاد نہ ہو سکے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ورک فار ڈے 4 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از ورک فار ڈے 5۔ جیسا کہ ڈے 4 میں ہم بات کر رہے تھے معیشت کے اہم شعبہ جات کے بارے میں کہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے اہم شعبہ جات کون کون سے ہیں، تو پاکستان کی ملکی معیشت جو ہے
اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے کون کون سے شعبہ جات اہم تھے، تو ہم نے بات کی 3 شعبہ جات، جن میں سے کس کس کا نام لیا؟ سب سے پہلے معدنیات، پھر ایگریکلچر یا زراعت، اور پھر بات کی ہم نے انڈسٹریز یا صنعتوں کی۔ تو ہم نے معدنیات کے حوالے سے پڑھنا شروع کیا کہ پاکستان کی اہم معدنیات کون کون سی ہیں، جن میں ہم نے سب سے پہلے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ معدنی تیل کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم نے بات شروع کی ہے جو آج کے ڈے کے لیے، وہ ہے قدرتی گیس۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا۔ خوش قسمتی پاکستان کی یہ کہ معدنیات میں سے ایک معدنی ذخیرہ قدرتی گیس جو ہے 1952 میں پاکستان کو دریافت ہوا۔ کہاں سے؟ صوبہ بلوچستان کے سوئی کے مقام سے۔ اسی لیے بیٹا یہ جو ہمارے گھروں میں گیس استعمال ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں سوئی گیس، کیونکہ یہ اس جگہ کے نام سے منسوب ہے کہ سوئی کے مقام سے یہ دریافت ہوئی، اور اس کے دریافت ہونے کے بعد اس کو استعمال میں لانے کے لیے جب سوچا گیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو انرجی کا ایک بہت عام ذریعہ ہے، یعنی اس سے بہت زیادہ توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہذا جب اس کو توانائی کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ تو پیٹرولیم کی نسبت بہت ہی سستا ہمارے پاس توانائی کا ذریعہ ملا، کہ پاکستان نے اگر پیٹرولیم کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ایک انرجی کی مقدار جو ہے وہ اگر ہمیں 100 روپے میں ملتی ہے، تو اگر ہم وہ سوئی گیس کے استعمال سے اتنی انرجی حاصل کریں تو وہ ہمیں 50 سے بھی کم پڑتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارا توانائی حاصل کرنے کا ایک بہت سستا ترین ذریعہ تھا۔ دوسری چیز، اس کو نہ صرف ہم انڈسٹریز کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ قدرتی گیس کی ترسیل کا کام کیا گیا کہ اس گیس کو ملک کے مختلف شہروں تک کیسے پہنچایا جائے۔ لہذا پائپ لائن کا بندوبست کیا گیا، ان پائپ لائنز کے ذریعے سوئی کے مقام سے گیس کو پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ اب تو چھوٹے شہروں تک بھی اس کی رسائی ممکن بنا دی گئی، کہ یہ چھوٹے شہروں تک بھی پائپ لائنز کے ذریعے پہنچائے گی، اور لوگوں کو گھریلو استعمال کے لیے بھی یہ دی گئی ہے، تاکہ لوگ انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی سوئی گیس کا استعمال کریں اور اپنی انرجی کے استعمال جو ہے وہ بہت سستا بنائیں، کیونکہ یہ پاکستان کے علاقہ جات سے دریافت ہوئی، اور پاکستان کے ایک معدنی ایسا وسیلہ ہے جس سے پاکستان کو خاطر خواہ معیشت میں فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توانائی اس سے بہت کم پیسوں میں حاصل ہو رہی ہے، اور اس انرجی سے ہم اپنی انڈسٹریز کو اتنا بوسٹ اپ کر رہے ہیں، یعنی انڈسٹری کو اتنا استعمال میں لا رہے ہیں کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ورکنگ کر کے ہمیں بہت زیادہ زر مبادلہ کما کے دے رہی ہیں۔ لہذا اگر ملکی معیشت میں اس کا اتنا گہرا تعلق تھا تو ہم نے اس کو صرف ایک ہی مقام سے ڈھونڈنے کے بجائے اس کے لیے بھی وہی جو آئل اینڈ گیس کارپوریشن بنایا گیا ادارہ تھا، جس کے حوالے سے ہم نے بات کی کس میں؟ تیل کے، معدنی تیل والے ٹاپک میں ہم نے بات کی کہ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو اس آئل اینڈ گیس کی جو کارپوریشن ہے اس کا یہ کام تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ نہ صرف سوئی کے مقام تک رکیں بلکہ انہوں نے ملک کے مختلف علاقہ جات میں بھی اس کے ذخائر ڈھونڈنے کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اب جیسا کہ اگر انہوں نے پاکستان میں
کیونکہ 4 صوبے ہیں، صوبہ پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، بلوچستان ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی گزشتہ لیکچر میں بیٹا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس صحرا بھی ہیں، میدان بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں، یعنی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان ایک آئیڈیل ملک ہے۔ اب پاکستان کے مختلف علاقہ جات میں جب اس کے ذخائر کو ڈھونڈا گیا تو صوبہ پنجاب میں ڈھوڈک، پیر کو، ڈھلیاں اور میال میں قدرتی گیس کے ذخائر ہمیں ملے۔ اسی طرح بلوچستان میں جب اچ اوزون، جبکہ صوبہ سندھ میں خیرپور، مزرانی، ساری، ہنڈی، کند کوٹ اور سارنگ وغیرہ میں اس کے ذخائر دریافت ہوئے۔ تو یہ علاقہ جات کیا تھے کہ نہ صرف یہ پنجاب سے ملی بلکہ سب سے پہلے ہمیں بلوچستان سے ملی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پنجاب کے مختلف علاقہ جات سے بھی اس کے ذخائر دریافت ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سندھ سے بھی مختلف علاقہ جات سے اس کے ذخائر دریافت ہوئے۔ تو ان ذخائر کا مطلب کیا ہے کہ ملکی معیشت کو قدرتی گیس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، سہارا دیا ہے، تاکہ ملکی معیشت جو ہے وہ گاہے بگاہے توانائی کا استعمال کرے، اور اس توانائی کے استعمال کو ہم نے پھر اپنے انداز سے استعمال کیا۔ کیسے؟ اب دیکھیں بیٹا، پہلے صرف اسے کیا کیا جاتا تھا؟ انڈسٹریز میں استعمال، پھر ہم نے اس کو گھروں تک منتقل کیا۔ گھروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہماری CNG گاڑیاں جو ہیں وہ بھی قدرتی گیس پر ہم نکلی۔ اب اس CNG کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہمیں باقی پیٹرول کی نسبت یا ڈیزل کی نسبت کافی سستا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ قدرتی گیس توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ سستا ترین ذریعہ بھی ہے۔ تو ہم نے کیا ہے، قدرتی گیس کے بارے میں کیا پڑھا کہ یہ کب دریافت ہوئی؟ 1952 میں۔ کہاں سے دریافت ہوئی؟ سوئی گیس کے مقام پر، سوئی کے مقام پر۔ وہ کہاں پہ واقع ہے؟ وہ بلوچستان میں واقع ہے۔ یہ کیا ہے؟ توانائی کا ایک اہم اور سستا ترین ذریعہ ہے۔ اس کا استعمال ہم ڈومیسٹک بھی کرتے ہیں، یعنی گھریلو استعمال بھی کرتے ہیں، اور صنعتی استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کی ترسیل کے لیے ہم نے گیس پائپ لائن کا ذریعہ استعمال کیا، اور اپنی آئل اینڈ گیس جو کارپوریشن ہے اس کی مدد سے اس کے مزید ذخائر ڈھونڈنے کے لیے بھی ہم نے کام کیا۔ اس کے بعد بات آتی ہے ایک نئے اہم معدنی ذخیرے کی اور اہم معدنی وسیلے کی، وہ کیا ہے؟ تانبا۔ اب تانبا جو ہے پرانے دور میں اس کا استعمال صرف اور صرف سکے اور برتن بنانے کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کبھی بیٹا اپنے بزرگوں سے پوچھیں، خاص طور پر دادا دادو جو ہیں، ان کے دور میں جو جہیز میں برتن ملتے تھے ان میں بڑے بڑے تانبے کے برتن ہوتے تھے، اور پرانے دور میں جو کوائن، سکے جو بنتے تھے وہ بھی تانبے کے بنائے جاتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ جب تانبے کو جدید انداز سے دیکھا گیا تو یہ الیکٹریسٹی، بجلی کی ترسیل کے لیے بڑا پرفیکٹ ہمیں اس وقت جو ہے وہ دھات ملی، کہ ایسی دھات، ایسی میٹل جو کہ بجلی کی ترسیل میں کم سے کم ریزسٹنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الیکٹریسٹی منتقل کر سکے۔ لہذا پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے اسی تانبے سے تاریں بنانا شروع کی، اور بجلی کی تاروں کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی کی ترسیل کو بڑا آسان بنا دیا، اور لوگوں کے لیے وہ چیز بنا دی جس میں ریزسٹنس کم اور اس کے وولٹیج زیادہ سے زیادہ منتقل ہو سکے۔ پھر بات کی کہ پاکستان جو ہے یہ اب تانبے کو حاصل کہاں سے کرے، لہذا پاکستان میں جب اس چیز پر ریسرچ کی گئی تو مختلف علاقہ جات میں پاکستان میں تانبے کے بھی ذخائر موجود تھے۔ وہ کون کون سے؟ اب کیونکہ بلوچستان میں نے کہا ہے جہاں ہمارے صحرا موجود ہیں اور ریگستان ہیں،
ان علاقہ جات میں معدنیات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو معدنی وسائل سے بڑا ہی مالا مال کیا۔ بلوچستان کے ضلع چاگی، سینڈوک، کلات، سوب اور بعض دیگر مقامات پر تانبے کے ہمیں ذخائر دریافت ہوئے۔ اسی طرح ان ذخائر کو جب خیبر پختونخوا میں KPK میں ڈھونڈا گیا تو ہمیں اس کے ذخائر جو ہیں وہ چترال اور ہزارہ، دیر وغیرہ میں بھی ملے۔ اب دیکھیں، نہ صرف بلوچستان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں سے بھی ہمیں اس کے ذخائر دریافت ہوئے۔ تو ان ذخائر کے دریافت کرنے کے بعد پاکستان نے اپنی مختلف انڈسٹریز میں تانبے کا استعمال شروع کیا، اور اس تانبے کو معدنی طریقے سے حاصل کرنے کے بعد ریفائن کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں الیکٹریسٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ ترسیل میں مدد ملی۔ تو یہ کیا ہے کہ جتنی معدنی وسائل ہیں یہ کسی بھی ملک کی معیشت میں بڑے اہم کردار ادا کرنے والے وسائل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے صرف اور صرف دو وسائل کے بارے میں پڑھا۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے صرف کیا پڑھا تھا؟ معدنی تیل کے حوالے سے، اور ورک فار ڈے 5 میں ہم نے قدرتی گیس اور تانبے کے بارے میں پڑھا کہ قدرتی گیس پاکستان کو کب حاصل ہوئی، اس کا استعمال کیا تھا، اس کے ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں، تانبا جو ہے اس کا پرانا قدیم استعمال کیا تھا، پاکستان نے اس تانبے کو کس انداز سے استعمال کرنا شروع کیا، پاکستان کے کون سے صوبے، میں نے ابھی بات کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس کے مختلف علاقہ جات سے ہمیں تانبے کے ذخائر میسر ہوئے۔ تو ان ذخائر کی مدد سے پاکستان نے جب کام کرنا شروع کیا تو پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ اضافہ ہوا، یعنی معیشت بہت ترقی کی طرف رواں دواں ہوئی۔ تو بیٹا بات صرف یہ ہے کہ آپ رٹا مارنے کے بجائے اس کے اہم پوائنٹس جو ہیں ان کو آپ یاد کریں۔ اگر ان میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو دوبارہ سمجھا دیں گے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ یاد کرتے ہوئے، خاص طور پر اگر آپ کو شارٹ کویسچن آتا ہے کہ قدرتی گیس کب دریافت ہوئی، تو کم از کم آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ 1952 میں قدرتی گیس دریافت۔ اگر پوچھا جاتا ہے کہاں، تو آپ بتا سکیں سوئی کے مقام پر۔ اگر کویسچن آتا ہے کہ تانبے کا قدیم استعمال بیان کریں، تو آپ لکھیں گے کہ پرانے دور میں تانبے کو سکے اور برتن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تانبے کا جدید استعمال بیان کریں تو جدید استعمال میں تانبے کی تاریں بنائی جاتی ہیں تاکہ پاکستان اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ الیکٹریسٹی، بجلی کی ترسیل کو آسان بنائیں اور کم سے کم ریزسٹنس کے ساتھ اس کو منتقل کر سکیں۔ اسی طرح آپ کو کویسچن آ سکتا ہے سوئی گیس کے ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے لکھیں سوئی کا مقام، اس کے بعد آپ لکھیں ڈھوڈک، اس کے بعد آپ لکھیں پیر کو، اس کے بعد ڈھلیاں، یعنی 3 سے 4 یا 5 آپ شہروں کے نام لکھ دیں۔ اس طرح تانبے کے ذخائر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ لکھیں چاگی کے مقام پر، کلات، سوبر، اسی طرح خیبر پختونخوا میں چترال اور دیر وغیرہ کے مقام پر ہمیں تانبے کے ذخائر ملتے ہیں۔ تو بیٹا ان چیزوں کو آپ نے بس دھیان سے سنیں گے تو امید ہے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ورک فار ڈے 5 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, this is work for day 6. جیسا کہ ہم پاکستانی معیشت کے اہم شعبہ جات کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان میں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کیا. ان شعبہ جات میں سے ہم نے 3 شعبوں کا ذکر کیا تھا. نمبر 1 معدنیات، نمبر 2 زراعت اور نمبر 3 انڈسٹریز یا صنعتیں. تو ہمارا کوسچن چل رہا تھا معدنیات کے حوالے سے، جس میں ہم نے ڈے 4 اور ڈے 5 میں مختلف معدنیات کے بارے میں پڑھا کہ معدنی تیل جو ہے وہ ملکی معیشت میں کیسے اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح ہم نے بات کی قدرتی گیس جو ہے وہ ہم نے کب دریافت کی، کہاں سے دریافت کی، اور اس نے ملکی معیشت میں کتنا اہم کردار ادا کیا. تانبا ملکی معیشت کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. آج ہم ایک اور اہم معدنیات میں سے حصہ جو ہے، اس کا جو ایلیمنٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں خام لوہا. آئرن جو ہمارے پاس ہوتا ہے، اسے ہم اپنی مختلف قسم کی انڈسٹریز میں استعمال کرتے ہیں، انڈسٹریاں لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، پھر ان انڈسٹریوں کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. ہماری بلڈنگز بنانے میں بھی ہم لوہے کا استعمال کرتے ہیں. لیکن کیا یہ لوہا جو ہے جو اب ہم استعمال کر رہے ہیں، اس لوہے کی اور جو لوہا زمین سے نکلتا ہے معدنیات کی صورت میں، دونوں کی ٹائپ ایک ہی ہوتی ہے؟ نہیں. جب لوہے کو زمین سے نکالا جاتا ہے تو اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے. پھر ہم فاؤنڈریز میں اس کو اپنی ضرورت کے مطابق مختلف انداز سے ڈھالتے ہیں اور اس کو استعمال میں لاتے ہیں. پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار کا آغاز 1957 سے ہوا، یعنی پاکستان بننے کے 10 سال بعد خام لوہے کی پیداوار کا آغاز ہوا. کیوں کہ پاکستان میں جب مختلف کارپوریشنز بنائی گئیں، ان کارپوریشن کا کام کیا تھا کہ پاکستان کے مختلف علاقہ جات میں جانے کے بعد وہاں پر یہ فائنڈ کریں، ڈھونڈیں کہ کیا یہاں کسی قسم کی کوئی معدنیات موجود ہیں، اور اگر معدنیات موجود ہیں تو وہ کون سی ہیں. اس کو نکالنے کے لیے پاکستانی ملک جو ہے وہ کیا کام کرے گا، اور پھر اس کو نکالنے کے بعد کیا اس کا استعمال ہوگا، اس کے استعمال کے ذریعے ہم کون کون سے پازیٹیو اسپیکٹس جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں. لہذا جب ان کارپوریشنز نے یہ کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقہ جات میں خام لوہے کے ذخائر دیکھے، جن میں سے کالا باغ ضلع میاں والی، ڈومل نثار ضلع چترال، لنگڑیال اور چلغازی جو ضلع چاگی میں ہیں. ان علاقوں میں خام مال کی پیداوار کے ذخائر ہمیں بہت زیادہ ملے. جب یہ دریافت ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ ان ذرائع کو استعمال میں لانے کے لیے مختلف قسم کی کیا کی جائیں، فاؤنڈریز قائم کی جائیں، تاکہ اس لوہے کو لا کے اپنی ضرورت کے مطابق اس کی شکل میں تبدیل کیا جائے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بلڈنگز تعمیر کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں سریے کی ضرورت ہوتی ہے.
مختلف چیزوں کی چھتوں کے لیے ہمیں لوہے کی شیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس لوہے کو ہم مختلف چیزیں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جدید دور میں فرنیچر کو بھی جو ہے وہ لوہے سے بنایا جانے لگا ہے. اسی طرح مختلف قسم کی ہماری اشیاء جو ہیں اس میں لوہے کا استعمال بہت زیادہ ہے. اور جب آئرن کا استعمال کرتے ہیں تو آئرن سے بننے والی تمام اشیاء جو ہیں اس کے لیے ہمیں اس کی مختلف اقسام کی ضرورت ہوتی ہے. نہ کہ ہم ساری چیزوں کے لیے سریا استعمال کر لیتے ہیں, نہ ساری چیزوں کے لیے چادریں استعمال کرتے ہیں, بلکہ کیا ہے اس کو بنانے کے لیے بعض اوقات لوہے کے پائپ بنائے جاتے ہیں, بعض اوقات لوہے کے جو ہیں وہ چورس پائپ بنائے جاتے ہیں, کہیں پہ گول پائپ استعمال ہوتے ہیں, کہیں پہ سریا استعمال ہوتا ہے, کہیں پہ لوہے کی آئرن کی چادریں استعمال ہوتی ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں یہ گھروں میں پیٹیاں وغیرہ بنانے کے لیے وہ لوہے کی چادریں استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ہماری گاڑیاں بنانے میں بڑی بڑی ہیوی ڈیوٹی جتنی میں ہماری گاڑیاں ہیں جو بار برداری کے لیے استعمال ہوتی ہیں, چیزوں کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہیں, وہ بنانے کے لیے تو ہمیں ہیوی لوہے کی استعمال کی ضرورت ہے. تو کیا ہوا کہ اس لوہے کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے فاؤنڈریز لگائی گئی. جس طرح وقتاً فوقتاً پاکستان میں کراچی اسٹیل مل جو کہ بھٹو دور میں لگی, اس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں اتفاق فاؤنڈری, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے مغل اسٹیل آئل گارڈر, جو اسٹیل گارڈر, یہ کیوں کہ مختلف فاؤنڈریز نے کام کرتے ہوئے اس خام لوہے کو اپنے طریقے سے مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیا. اب کیونکہ پاکستان میں یہ ذخائر جو ہیں وہ ایک محدود لیول پہ ہیں, لہذا اس محدود لیول پر پھر منافع کی شرح بھی اتنی سی ہے کہ پاکستان میں منافع کی شرح بہت کم ہے. کیونکہ سب سے بڑی وجہ کہ ذرائع آمد و رفت میں مشکلات, اور ذرائع آمد و رفت میں مشکلات کی وجہ سے منافع بہت کم ہو رہا ہے. کیونکہ جن علاقہ جات سے خام لوہا نکلتا ہے وہاں سے فاؤنڈریز تک اس لوہے کو لانے لے جانے کے لیے بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور معیشت کو بہتر بنانے کا اہم شعبہ جو کہ کوئلہ ہے. دیکھیں ہم نے بات کی تھی معدنی تیل کی, توانائی حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ تھا. ہم نے بات کی تھی قدرتی گیس کی کہ سوئی گیس جس کا نام ہے کہ توانائی حاصل کرنے کا ایک سستا ترین ذریعہ. کوئلہ بھی توانائی حاصل کرنے کا پرانا ایک اہم ذریعہ ہے, اور اس سے ہم مختلف قسم کے کام لیتے ہیں. اب دیکھیں عام روٹین میں اس سے تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کبھی غور کریں بیٹا تو اینٹیں پکانے والے جو بھٹے ہیں وہاں پر بھی کوئلے کا استعمال ہوتا ہے کہ اینٹوں کو پکایا جائے. پہلے یہ مٹی سے بنتی ہیں, پھر کوئلے کی مدد سے آگ جلا کے بڑی بڑی کئی قسم کی اوون بھٹیاں بنائی گئی ہیں جن میں مٹی کے برتنوں کو پکانے کے لیے بھی کوئلہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا پرانے دور کی بات کریں, اب تو ہمارے پاس ٹرینیں جو ہیں, ریل گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹریسٹی پہ چلنے لگ گئی ہیں. پرانے دور میں ٹرینیں بھی کوئلے کی مدد سے چلائی جاتی تھی. لہذا ملکی معیشت میں کوئلے کا ایک بڑا اہم کردار موجود ہے تاکہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. آج کل دیکھیں ہم گھروں میں بھی کوئلے کا استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ وقتاً فوقتاً ہمارے شہروں میں لوڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے سردیوں میں گیس نہ آئے
تو گھروں میں انگیٹھیاں بنائی ہوتی ہیں، کوئلے کا استعمال کر کے ہم آگ جلا لیتے ہیں، توانائی حاصل کر لیتے ہیں۔ لاہوریوں کے لیے تو بڑی اہم بات ہے کہ جناب لاہور میں باربیکیو جو ہے اس کا بڑا اہم رواج ہے، اور باربیکیو کے لیے آپ جو ہے وہ کوئلے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ گھریلو استعمال میں آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کوئلہ پھر ہمیں حاصل کہاں سے ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے یہ نیچرل، کہ قدرتی طور پر زمین میں ذخائر موجود ہیں، وہاں سے ہم کوئلہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کوئلہ آج کل جو بنایا جا رہا ہے وہ مصنوعی طریقے سے بھی بنایا جا رہا ہے، کہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر بنا کر ایک اوون ٹائپ ہوتی ہے، اس میں ہوا کم، اور اس کو آگ سے جلا کر کوئلے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ لیکن جو قدرتی کوئلہ ہے جو زمین سے معدنیات کی صورت میں نکلتا ہے، اس کے ذخائر پاکستان میں صوبہ پنجاب میں کوہستان نمک کے علاقے زیادہ تر کوئلہ ڈنڈوت، پڈ اور مکڑوال کے مقام سے نکالا جاتا ہے، اور صوبہ سندھ میں کوئلہ کی کانیں تھر، جمپیر، سارنگ اور لاکھڑا میں واقع ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا KPK میں بھی صرف ہنگو میں کوئلہ کے ذخائر دریافت ہوئے، اور صوبہ بلوچستان میں خوست، شارگ، ڈگاری، شیریں آب، مچھ بلان اور ہرنائی میں کوئلہ کی کان کنی ہو رہی ہے۔ اب ان تمام دیکھیے 4 ہمارے صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان۔ آپ غور کریں بیٹا کہ 4 صوبوں میں مختلف ذرائع سے کوئلہ حاصل ہو رہا ہے جو کہ نیچرل ذرائع، اور پاکستان میں کوئلے کی بہت بڑی بڑی کانیں موجود ہیں۔ اگر پاکستان کوئلے سے تھرمل بجلی پیدا کرے تو وہ بجلی پن بجلی کی نسبت بہت سستی ہمیں پڑتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ کوئلے کا استعمال پرانے وقتوں سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ہوتا آ رہا ہے، اور آج بھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنے سہولت کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں محنت کم کرنی پڑے اور آؤٹ پٹ زیادہ آ جائے، اس لیے ہم وہاں پہ جناب پیٹرولیم کا استعمال کر لیتے ہیں، خام تیل جو ہے معدنی تیل، اسی طرح ہم قدرتی گیس کا استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ کوئلے سے جب ہم کوئی چیز الیکٹریسٹی یا کوئی انرجی حاصل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لہذا کوئلہ جو ہے وہ ہماری ملکی معیشت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح معیشت کے اہم شعبہ جات میں سے ایک معدنی نمک ہے جسے ہم چٹانی نمک بھی کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میری بات سنتے ہی بہت سے بچے جنہوں نے کھیوڑا مائن کے حوالے سے سن رکھا ہے اور جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے کھیوڑا مائن، ان کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے۔ اسے چٹانی نمک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چٹانوں کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ بہت وسیع پیمانے پر موجود ہیں۔ ضلع جہلم جو ہے اس میں کھیوڑا کے مقام پر نمک کی بڑی کانیں موجود ہیں، اور جو کہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ آنے والی بڑی کان ہے۔ اب اس کو نہ صرف ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ ہماری انڈسٹریز میں بھی اس نمک کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں چٹانی نمک کے وسیع ذخائر کوہستان نمک، جن میں کھیوڑا ضلع جہلم کے مقام پر موجود ہیں، اس کے علاوہ کالا باغ ضلع میاں والی، واڑچھا ضلع خوشاب اور بہادر خیل ضلع کرک میں بھی نمک کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ان ذخائر کا پاکستان کو فائدہ کیا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی مقدار میں نمک جو ہے وہ زمین سے نکالتا ہے اور اس کو بڑے کم نرخوں پر پورے ملک تک پہنچاتا ہے، اور اس پر جو خرچ آ رہا ہے وہ صرف آمد و رفت کا خرچ ہوتا ہے، نمک کا کوئی خاص خرچ نہیں ہوتا۔ اور یہ نمک ہمارے لیے اہم کتنا ہے؟
بھئی ہم اپنے گھریلو استعمال میں دیکھ لیں کہ اگر ہم اپنے کھانے میں نمک کا استعمال نہ کریں تو ہمیں تو اس کا ذائقہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہم شروع سے اس کا استعمال کر رہے ہیں. دوسری چیز، ہماری بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں نمک کا بڑی مقدار میں استعمال جاری ہے، اور ان صنعتوں کو نمک کے بغیر جو ہے وہ چلانا ممکن نہیں ہوتا. خاص طور پر جن میں چمڑے کی صنعتیں ہیں، چمڑے کو بچانے کے لیے اسے نمک کی خاصی مقدار استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کئی کیمیکل صنعتیں ہیں، کیمیکل انڈسٹریز میں نمک کا بہت زیادہ استعمال ہے. اب یہ نمک جو ہے یہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ معدنیات کی صورت میں، کان کنی کی صورت میں، زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذخائر رکھے ہیں ان کی صورت میں. لیکن یہ صرف اور صرف جو ہم نے بات کی کھیوڑا سے نہیں نکلتا. اگر ہم بات کریں صوبہ بلوچستان میں تو اس میں بھی لسبیلا اور مکران کے ساحل کے قریب نمک کے ذخائر موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ماڑی پور کراچی سے تو وہاں سے آبی نمک حاصل ہوتا ہے. تو بیٹا کئی بار یہ میں نے آپ کو کلاس میں بات شیئر کی کہ سمندری پانی جو ہے اس میں بہت زیادہ نمکیات موجود ہوتی ہیں. ان نمکیات کی وجہ سے سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا. لہذا ساحلی علاقوں پر مختلف ذرائع سے سمندری پانی جو ہے اس کو خشک کر کے اس میں سے آبی نمک حاصل کیا جاتا ہے اور اسے استعمال میں لایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ پاکستان میں معیشت کے عام شعبہ جات میں سے خام مال، کوئلہ اور نمک کا بھی اپنا ایک خاص کردار ہے کہ یہ تینوں بھی اسی طرح پاکستان کی معیشت کو اوپر لے جانے میں کام کرتے ہیں. جس طرح قدرتی تیل ہے، جس طرح قدرتی گیس ہے، تانبا ہے، وہ معدنیات کام کرتی ہیں، اس طرح خام لوہے کی بھی پیداوار ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. اس کی دریافت جب سے ہوئی تو ہم استعمال کر رہے ہیں. کوئلے کی بہت سی کانیں پاکستان میں موجود ہیں اور اس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کر رہے ہیں، کبھی تھرمل بجلی کے لیے اور کبھی گھریلو استعمال کے لیے. اس طرح نمک کے ذخائر بھی پاکستان میں بہت سے موجود ہیں، اور دنیا کی بڑی کانوں میں سے ایک کان جو ہے وہ کھیوڑا مائن کی ہے، اور وہ اکثر آپ دیکھنے جاتے بھی ہیں، اور آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے وہ دیکھی بھی ہوگی کہ اس کے مختلف جو ہیں وہ مراحل ہیں. صرف سیرگاہ کے لیے آپ کو ایک مرحلہ دکھایا جاتا ہے، باقی مراحل سے نمک نکالا بھی جاتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ ہم اس کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں؟ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کا استعمال اپنی انڈسٹریز میں بھی کرتے ہیں اور گھریلو استعمال بھی کرتے ہیں. تو بیٹا ان میں چند ایک شارٹ کویسچنز بنتے ہیں کہ خام لوہا جو ہے اس کی پیداوار کب شروع ہوئی؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے 1957 میں، پاکستان بننے کے 7 سال بعد. کوئلہ جو ہے وہ کن کن علاقوں سے ہمیں ملتا ہے، یا کوئلے کے استعمال کون سے ہیں؟ آپ تھرمل بجلی لکھ سکتے ہیں، گھریلو استعمال لکھ سکتے ہیں. اس کے ذخائر کی بات ہو تو آپ 2-3 شہروں کے نام لکھ سکتے ہیں. اس طرح نمک کی سب سے بڑی جو پاکستان میں کان ہے اس کا نام لکھیں تو آپ کو پتہ ہو کھیوڑا مائن جو ہے وہ نمک کی کان ہے. اسی طرح نمک جو ہے وہ کھیوڑا مائن کے علاوہ، کھیوڑا کے علاوہ مختلف جگہوں سے کہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ وہ کالا باغ ضلع میاں والی اور واڑچا ضلع خوشاب سے حاصل ہوتا ہے، بہادر خیال ضلع کرک سے بھی حاصل ہوتا ہے. ایک بہت اہم سوال یہ بھی آ سکتا ہے آپ کو پیپر میں کہ آبی نمک جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بات ایکسپلین کی کہ جناب سمندری پانی میں بہت زیادہ نمکیات موجود ہوتے ہیں، تو ساحلی علاقہ جات پر اس پانی کو مختلف طریقوں سے خشک کر کے اس سے آبی نمک حاصل کیا جاتا ہے اور اسے استعمال میں لایا جاتا ہے. لہٰذا آج کے دن کے لیے ورک فار ڈے 6 کے لیے
اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ورک فار ڈے 7 میں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Dear students, this is work for day 7۔ جیسا کہ گزشتہ ڈے میں ہم بات کر رہے تھے معیشت کے اہم شعبے، کہ پاکستان جب سے بنا اس کی معیشت کو ابھارنے کے لیے، ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کن کن شعبہ جات نے بہت اہم کام کیا، تو ہم نے ان میں سے بات کی تھی کہ 3 شعبے ایسے ہیں پاکستان میں جو پاکستانی معیشت کے لیے بڑے اہم ہیں، جن میں سب سے پہلے معدنیات، نمبر 2 ایگریکلچر یا زراعت، نمبر 3 انڈسٹریز یا صنعتیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں معدنیات کے حوالے سے کہ پاکستان میں کون کون سی معدنیات جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، ان معدنیات کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے، اور پھر ان معدنیات کے استعمال سے پاکستان زر مبادلہ کس انداز سے کماتا ہے۔ لہذا چند معدنیات کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے، جن میں معدنی تیل، قدرتی گیس جسے ہم سوئی گیس کہتے ہیں، تانبا، لوہا، کوئلہ اور چٹانی نمک جو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم 4 معدنیات اور کی بات کریں گے، جن میں کرومائٹ، جپسم، چونے کا پتھر اور سنگ مرمر ہے۔ تو پہلی بات ہم شروع کرتے ہیں کرومائٹ سے، کہ کرومائٹ کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم دھات ہے جسے زیادہ تر فولاد سازی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب فولاد سازی کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے بات کی لوہے کی، کہ خام لوہا زمین سے حاصل کیا جاتا ہے، تو کیا لوہے کی ہمارے پاس بیٹا ایک ہی قسم ہے؟ نہیں، لوہے کی ہمارے پاس کئی اقسام ہیں، جن میں سے ہم مختلف انداز سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک وہ لوہا ہے جس سے ہم اپنی بھاری مشینری بناتے ہیں، ایک وہ لوہا ہے جس سے ہم اپنے اسٹیل کے برتن بناتے ہیں، ایک وہ لوہا ہے جس کو ہم میگنیٹک کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ میگنیٹزم جو ہے، مقناطیس جو ہے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ ایک وہ لوہا ہے جس سے برتن بنائے جاتے ہیں جو نان میگنیٹ ہے۔ اب اسی لوہے کو اگر بھرت کی صورت میں ہم اس سے مختلف قسم کی ایسی چیزیں بناتے ہیں جن کو زنگ آلود نہیں ہوتی، تو دیکھیں یہ لوہا جو ہے اس کے استعمال کے مختلف طریقے ہیں۔
جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ لوہا، خام لوہا جو ہے اس کے استعمال کے لیے کبھی ہم اس کے سریے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کبھی گارڈر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کبھی لوہے کی شیٹیں بنا کر استعمال کی جاتی ہیں، کبھی اسی لوہے کے کیل بنا کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو کیا ہے، اس کے استعمالات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو جو کرومائٹ ہے یہ اسی لوہے کے ساتھ مل کر فولاد بنانے میں کام آتا ہے۔ پاکستان میں کرومائٹ کے 25 سے زائد بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، اور یہ جب دریافت کیے جا چکے تو پاکستان نے سوچا بھئی پھر اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اٹھایا جائے، لہذا پاکستان نے کرومائٹ جو ہے اس کو دوسرے ممالک میں برآمد کرنا شروع کر دیا۔ اب برآمدات میں دوسرے ممالک بھی وہ لوہے کے ذخائر تو رکھتے ہیں، لیکن اگر کرومائٹ کے ذخائر رکھیں گے تو فولاد سازی کا کام ہو سکے گا، لہذا وہ فولاد سازی کے لیے پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ کرومائٹ کی کافی مقدار موجود ہے اس کو کیا کرتے ہیں، امپورٹ کرواتے ہیں اور فولاد سازی کا کام لیتے ہیں۔ اور فولاد سازی کی جو صنعت ہے وہ کسی بھی ملک میں اس کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لہذا پاکستان میں جو کراچی سٹیل مل ہے اس میں بھی کرومائٹ کی بہت بڑی مقدار استعمال ہو رہی ہے۔ اب اس کے ذخائر کی بات کریں کہ پاکستان میں اس کرومائٹ کے ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں، تو صوبہ بلوچستان جس کا ذکر ہم تمام معدنیات کے حوالے سے کرتے آ رہے ہیں کہ صوبہ بلوچستان پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے، جو ہیں تو ریگستان سے، لیکن وہاں پر اللہ نے اپنی معدنیات کی بہت بڑی مقدار رکھی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے کہ پاکستان وہاں سے معدنیات نکالتا ہے اور ان معدنیات کو اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ بلوچستان میں کرومائٹ کے ذخائر مسلم باغ، چاغی اور خاران کے علاقوں میں واقع ہیں۔ اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا جسے ہم کے پی کے کہتے ہیں، اس کے ذخائر جو ہیں کرومائٹ کے ذخائر مالاکنڈ میں اور محمد ایجنسی میں موجود ہیں۔ تو دیکھیں پاکستان کے ان دونوں صوبوں سے مختلف جگہوں سے کرومائٹ کے 25 سے زائد ذخائر موجود ہیں، جن ذخائر سے پاکستان کرومائٹ حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنے استعمال میں بھی لاتا ہے، یعنی پاکستان کی جو سٹیل ملز ہیں وہ بھی استعمال کرتی ہیں، اس کے علاوہ وہ اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ پاکستان ان کو فارن کنٹریز کو بھی بھیجتا ہے، یعنی اسے برآمد بھی کرتا ہے، ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو بات وہی بیٹا کہ اگر ہم کسی بھی شعبے کے بارے میں پڑھیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس شعبے کا استعمال کیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کے استعمال کو تو جانیں، پھر ہی ہم اس چیز کے بارے میں ہم حتمی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی کام کی ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہم جپسم کی بات کریں تو جپسم جو ہے وہ فاسفیٹ کھاد کی تیاری میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب لاہور کے آپ بچوں کو تو اتنا کھادوں کا اندازہ نہیں، زرعی معاملات میں کھادوں کا استعمال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور کھادیں جو ہیں وہ کسی بھی جگہ یعنی زرعی زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ شہروں میں بھی یہ جو پودے ہیں ان کی زمین کی زرخیزی کو بڑھا کر ان پودوں کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہر عام شخص نہیں، یہاں پہ صرف وہ پودوں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جپسم جو ہے یہ کھادوں کی تیاری میں، فرٹیلائزرز میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سیمنٹ کی صنعت میں بھی جپسم استعمال ہوتا ہے۔
کاغذ کی صنعت میں بھی جپسم کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹر آف پیرس جو ہے، جو وائٹ کلر کا ہم ایک سیمنٹ سا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی جپسم کا استعمال ہے۔ سلفیورک ایسڈ جسے آپ کیمیکلز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کی تیاری میں بھی جپسم کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں کو یہ جو ہم پینٹ کرتے ہیں، رنگ و روغن کا کام ہے، اس میں بھی جپسم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ربڑ کی صنعت جو ہے، کیونکہ ربڑ جب ہم ربڑ حاصل کرتے ہیں تو اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے، پھر اس میں کئی کیمیکلز کو شامل کر کے اس کو اس صورت میں بنایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے استعمال میں آ سکے، لہذا اس کی تیاری میں بھی جپسم کا بہت بڑا استعمال ہوتا ہے۔ اب جپسم کے ہم ذخائر کی بات کریں کہ جپسم حاصل کہاں سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، خوردنی نمک جس کو ہم چٹانی نمک کہتے ہیں، چٹانی نمک ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ہمارے کھیوڑا کے جتنے بھی پہاڑی سلسلہ ہے اس سلسلے سے۔ تو جو جپسم ہے یہ بھی کھیوڑا کے اسی علاقے سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈنڈوت میں بھی اس کے ذخائر موجود ہیں، داؤد خیل میں بھی اس کے ذخائر موجود ہیں، قائد آباد میں بھی ہیں، روڑی میں بھی ہیں، کوہاٹ، دیر، ڈیرہ غازی خان، لورا لائی اور سبی وغیرہ میں اس کے ذخائر موجود ہیں۔ تو دیکھیں پاکستان میں یہ کئی جگہوں سے اس کی جو موجودگی ہے اس کو دریافت کیا گیا، اور پھر ان ذخائر سے ہم اس معدنیات کو نکالتے ہیں اور ملکی معیشت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہذا اگر جپسم کو کھاد میں، پلاسٹر آف پیرس میں، سیمنٹ میں، سلفیورک ایسڈ، رنگ و روغن اور کاغذ کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب اتنی زیادہ انڈسٹریز جو ہیں وہ جپسم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جپسم کے بغیر ان انڈسٹریز کے چلنے کے لیے کوئی اور کیمیکلز استعمال میں نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں چونے کے پتھر کی، تو یہ ایک نہایت ہی مفید قسم کی معدنیات ہیں، کیونکہ چونے کا پتھر جو ہے وہ ہماری بہت سی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان صنعتوں میں اس کا استعمال، اب پاکستان میں یہ چیز جو ہے ہمارے لیے اتنی مہنگی نہیں ہے، لیکن جب ہم اسے انڈسٹریز میں استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد نئی جو پروڈکٹ بنتی ہیں ان پروڈکٹس کی قیمت جو ہے وہ اس کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ملکی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے چونے کا پتھر، تو چونے کا پتھر جو ہے یہ سب سے پہلے شیشہ سازی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صابن بنانے میں چونے کا پتھر کا استعمال ہے، کاغذ بنانے میں اس کا استعمال ہے، سیمنٹ بنانے میں جس طرح جپسم کا استعمال ہے اس طرح چونے کے پتھر کا بھی استعمال ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح کرومائٹ کو ہم فولاد سازی کے لیے استعمال کرتے تھے، چونے کا پتھر بھی فولاد سازی میں استعمال ہوتا ہے۔ بلیچنگ پاؤڈر جو ہے اس کو بنانے میں چونے کا پتھر استعمال ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے کہ بات کی کہ جپسم ہمارے گھروں کے رنگ و روغن میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح چونے کے پتھر بھی جو ہے وہ بھی ہمارے رنگ و روغن میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا رنگ سازی کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں ہمارے پان شاپ پہ وہ جو چونا استعمال کرتے ہیں وہ بھی وہی چونے کا ہی پتھر استعمال۔ اس کے علاوہ لائم اور سوڈا ایش کی صنعت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ صنعتوں میں استعمال ہونے والی چیز کیا پاکستان امپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اس کے ذخائر جو ہیں وہ بہت زیادہ رکھے ہیں۔ پاکستان میں چونے کا پتھر زیادہ تر شمالی اور مغربی پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے۔ اس کے ذخائر داؤد خیل، واہ، روڑی، حیدرآباد، سبی، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ، نوشہرہ اور خزدار میں موجود ہے۔ تو دیکھیں پاکستان میں اگر چونے کا پتھر استعمال بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چونے کے پتھر کے ذخائر بھی اللہ نے اتنے ہی رکھے ہیں
تاکہ پاکستان کو اس قسم کی کسی بھی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ لہذا ہم بات کرتے ہیں معیشت کے اہم شعبہ جات میں ہماری معدنیات میں سے سنگ مرمر کی۔ اب سنگ مرمر میں عام روٹین میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ماربل۔ کیا کہتے ہیں؟ ماربل۔ اور زیادہ تر ماربل کا استعمال تو ہمیں اندازہ ہی ہے کہ ہمارے گھروں میں فرش کے لیے کئی جگہوں پر آپ نے دیواروں پر بھی لگا ہوا دیکھا ہے۔ اب اس کے استعمالات جس طرح ہیں اسی طرح اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں پر جو ہے وہ بلیک کلر کا ہے، کہیں پر وہ کریم سے کلر کا پتھر ہے، کہیں پر اس کے کون سا رنگ ہے، یعنی اس کی رنگت جو ہے وہ مختلف انداز سے ہمیں ملتی ہے۔ پھر رنگت کے ساتھ ساتھ اس کی مختلف اقسام ملتی ہیں کہ ماربل جو ہے کچھ لو سٹینڈرڈ ہے، کچھ اس سے ہائی، کچھ اس سے بہتر، یعنی ماربل کی کئی اقسام جو ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ جگہ کی سچویشن کے مطابق وہاں پہ کون سا ماربل استعمال ہونا ہے ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ آپ بڑی بڑی بلڈنگز میں جاتے ہیں، وہاں ماربل کا ایک فرش بنایا ہوتا ہے، اس کی جو بناوٹ ہے وہ انتہائی خوشنما ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سنگ مرمر ہماری زندگی میں بہت اعلیٰ معیار پر استعمال ہوتا ہے۔ اب سنگ مرمر جو ہے اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کیا سنگ مرمر باہر سے منگواتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کچھ اقسام جو ہیں وہ ہمیں باہر سے منگوانی بھی پڑتی ہوں، جبکہ پاکستان میں سنگ مرمر کے بہت سے ذخائر موجود ہیں جو کہ مردان، سوات، نوشہرہ، ہزارہ، چاغی، گلگت اور اٹک کے علاقوں میں موجود ہیں۔ تو یہی سنگ مرمر جو ہے وہاں پر پہاڑوں کو توڑ کر ان پتھروں کو لا کر ہم اپنی فیکٹریز میں اس کی پھر شیپ، اس کے مختلف انداز، اس کی کٹنگ کے مطابق بناتے ہیں جو ہماری ضرورت میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں آج بیٹا جو ہم نے بات ڈے 7 میں پڑھی وہ کیا تھی؟ کرومائٹ، جپسم، چونے کا پتھر اور سنگ مرمر، کہ یہ ایسی معدنیات ہیں جو ملک کی معیشت میں اپنا بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ ان چاروں معدنیات کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر ہماری بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ ان چاروں معدنیات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، ان پر انحصار کرتی ہیں، کیونکہ کرومائٹ کا استعمال جو ہے ہماری فولاد سازی، تو اس کے بغیر ہمارے لوہے کا کام نہیں چل سکتا، ہماری سٹیل ملز جو ہے وہ اتنی ورکنگ نہیں کر سکتی، ہماری لوہے کی اقسام نہیں بن سکتی۔ جپسم ہے، کھاد کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، کاغذ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پلاسٹر آف پیرس بنانے کے استعمال ہوتا ہے، رنگ و روغن کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونے کا پتھر بھی کاغذ بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے پینٹ میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پان ہم کھاتے ہیں اس میں جو چونا لگایا جاتا ہے وہ اس میں بھی چونے کا پتھر ہی استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ٹائپس ہم تھوڑی سی اور اس کی کنڈیشنز بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد سنگ مرمر ہے، اس کا ہماری زندگی میں روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہے کہ ہم سنگ مرمر کو کس کس انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے بات کی اس کی فرش پر اور ہماری دیواروں پر، کیونکہ یہ پتھر جو ہے یہ ہماری جو خوشنمائی ہے اس کو مزید بہتر بنانے میں اور اپنی مضبوطی میں اپنا نام رکھتا ہے، اس لیے ہم اس ماربل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بیٹا اس میں چند چیزیں آپ سے کویسچن کیے جا سکتے ہیں کہ کرومائٹ کے استعمال کون کون سے ہیں۔ ایک شارٹ کویسچن آتا ہے، یا جناب جپسم کے ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں، یا چونے کا پتھر کن کن صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے، سنگ مرمر کے ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں۔ تو یہ ایسے شارٹ کویسچنز ان میں سے آپ کو آ سکتے ہیں، لہذا آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، غور کر کے اگر کوئی بات پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، لیکن اگر مسائل آپ کو آ رہے ہوں، پڑھنے میں کوئی دقت پیش ہو رہی ہو تو آپ رابطہ کریں،
انشاءاللہ آپ کو اس میں مزید بہتری کر کے ہم لیکچرز ڈلیور کریں گے، اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ تمام لیکچرز ہیں صرف ہماری تعلیمی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے استعمال کرنے ہیں، نہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں فارغ وقت گزارنے سے بہتر ہے یا میڈیا کا دوسرا استعمال کرنے سے بہتر آپ ان لیکچرز کو سنیں۔ تو آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔